شیخ محترم، بہت سارے لوگ حماس کو جو جو ماڈل ہے وہ یہاں پر مسلمانوں میں رائج ہے، بہت ساری جگہ بتائیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ صرف افواہ ہے اور دھوکہ ہے۔ آپ حالانکہ میں آپ کی بہت ساری تحریریں پڑھا ہوں الحمدللہ، تبھی کیا ہے ایران کی حقیقت اور حماس کی حقیقت معلوم ہے شیخ۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلی وضاحت کر دے کہ سنیوں میں یہ ان کو کیسا پہچانا جائے کہ یہ چھپے ہوئے رافضی اور اسلام کے دشمن ہیں، ان کو کیسا پہچانا جائے؟ دیکھیے، ہر آدمی جو ہے اپنے قول و عمل سے پہچانا جاتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ الگ بات ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ ان کی باتوں سے ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو پہچانا جاتا ہے اس کے قول و عمل سے، وہ جو بولتا ہے، جو کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز سے، یا جو لکھ کر جاتا ہے، انہی ساری چیزوں سے۔ اب یہ اخوانی جماعت کا حصہ ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، یہ ان کا خود اقرار بھی ہے۔ اور یہ کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے ایرانی آقا کے پاس بھاگ کر کے وفد کی شکل میں جاتے ہیں، وہاں خوشخبری سناتے ہیں، ساری چیزیں، اور یہ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے وہی سب کچھ ہیں۔ اور خمینی کو، اس مردود کو، یہ لوگ جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کی جب بھی برسی ہوتی ہے اس کی برسی مناتے ہیں۔ اور جو قاسم سلیمانی جو لاکھوں سنی مسلمانوں کا جس نے قتل کیا ہے عراق، افغانستان اور دوسرے سیریا، دوسرے ملکوں میں، اس کی جو ہے یہ لوگ برسی مناتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کو شہید بولتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ اور باقاعدہ ان لوگوں کا بیان ہے حماسیوں کا کہ خمینی کا ہم روحانی بیٹے ہیں ہم لوگ، خالد مثال کا باقاعدہ بیان ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ ادھر جو ہے فلسطین کو تباہ کروا رہے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے بھائی؟ اسرائیل کی فوج کے سامنے ان کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے ان کی۔ لیکن جو ہے یہ ٹکر لینے کی جو بات کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے، صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ ادھر تباہی پھیل رہی ہے، پورے غزہ کو تباہ کیا جاتا ہے، اور ان کی طرف سے مکمل خاموشی رہتی ہے۔ اور یہ کیسے ایران میں وفد کی شکل میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم جو کامیاب ہو گئے آپ کے آشیرواد سے، اور جا کر کے چومتے ہیں، ان کو جو ہے معانقہ کرتے ہیں، اور بولتے ہیں ایرانیوں سے کہ ہم جو ہے ہمیں فتح حاصل ہو گئی، اور آپ لوگوں کی جو ہے برکت سے، آپ لوگوں کی جو ہے دعاؤں سے ہم لوگ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ کون سا ان کا مقصد تھا؟ یہ کون سے اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو گئے؟ اور یہ بباغ دال کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ہمارا کچھ نہیں کر سکا، ہماری قیادت کو اس نے ختم نہیں کیا، ہم لوگ اپنی جگہ پہ باقی ہیں، ہم لوگ کامیاب ہیں اپنے مقصد میں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے پبلک کو نا کہ ان کا کون سا مقصد آخر تھا۔ غزہ تو تباہ ہو گیا، پورا تہس نہس ہو گیا، لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں جو ہے بیوہ ہو گئی، اور پورا تباہ ہو گیا، زندگی تباہ ہو گئی۔ ایک خوبصورت شہر تھا، سمجھ رہے؟ ویسی لائف جو ہے ہمارے خیال عالم اسلام میں ویسی سٹی مشکل ہے کوئی ملے گی۔ اس کی پرانی سٹی آپ اس کا نقشہ دیکھو جا کر کے، تو پورا انہوں نے ویران کر دیا۔ تو اس ویرانگی کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں، ہماری قیادت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے، اسرائیل جو ہے اپنے مقصد میں نہیں کامیاب ہو پائے، ہم جو ہے کامیاب ہو گئے اپنے مقصد۔ تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ ان کا کون سا مقصد تھا؟ ایران کے ساتھ ان کا وہ کون سا خفیہ ایجنڈا تھا کہ وہاں جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے؟ اصل جو لڑائی ہوتی ہے دشمن سے کس لیے ہوتی ہے بھائی؟ رعایا کو بچانے کے لیے، ملک و ملت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کس کو بچا رہے تھے؟ چھوڑ کر کے عوام کو دشمن کے سامنے اپنا جو ہے سرنگوں میں جا کر کے چھپ جاؤ، چند یہودیوں کو لے کر کے ان کو پالو پوسو اور ان کی جو ہے مہمان نوازی کرو۔ یہی کیا انہوں نے 2 سال سے، یہی تو کر رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دو کو چھوڑتے ہیں، وہ ہنستے اور جو ہے لپسٹک لگا کر کے، لڑکیاں ہوتی ہیں تو نکلتی ہیں باقاعدہ سوٹ بوٹ میں۔ کہاں وہ سب ان کو ملتا ہے؟ جیل میں، وہ سرنگوں میں، ان جو ہے یہودی لڑکیوں کو جن کو بندک بنا کے رکھے ہیں، جب چھوڑتے ہیں وہاں سے تو وہ جشن بنا کر کے نکلتی ہیں باقاعدہ، ایسا لگتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہی تھی، اور پورا جو ہے وہ کہیں اسٹوڈیو سے بن سنور کر کے آئی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو باقاعدہ ہائی فائی کہہ کر کے نکلتی ہیں گلے لگ کر کے۔ تو وہ جو ہے ایک سرنگوں میں بیٹھ کر کے
یہودیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں وہاں پر باقاعدہ 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سے ان کے لیے پورا انتظام ہوگا کہ تم ایسے کرو، اور اسی کا بہانہ بنا کر کے ہم پورا فلسطین تباہ کریں گے. تو یہ سارے اب مطلب بالکل واضح ساری چیزیں ہیں، پھر بھی اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت. تو یہ سب ایران اسرائیل جو ان ایجنٹوں کو استعمال کر کے پورا تباہ کر رہے ہیں. عالم اسلام کے خلاف ان کی ساری جو ہے سرگرمیاں ہیں. امریکہ جو اوپر سے ساتھ دے رہا ہے. امریکہ، اسرائیل، ایران، یہ تینوں جو ہے، ایک کتاب ہے، ایک امریکی کاتب ہی نے اس کو لکھا ہے، دا ٹریچرس الائنس. یہ کتاب انگلش میں ہے، اس کو جا کر کے پڑھو تو حقیقت سمجھ میں آئے گا. ایران، امریکہ اور اسرائیل کا عالم اسلام اور بالخصوص عرب دنیا کے خلاف کیا سازش ہے، کیسے کیسے یہ کن کن تنظیموں کو استعمال کرتے ہیں، اور کیسے کیسے یہ اپنے ایجنڈے لاگو کرتے ہیں، اور کیسے کیسے یہ تباہی اور فتنہ برپا کرتے ہیں. امریکہ، اسرائیل اور ایران مل کر کے اپنی ملیشیاؤں کو اور کیسے جو ہے کچھ تنظیموں کو استعمال کر کے مسلم ملکوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں ہر طرح سے. پڑھو اس کو جا کر کے، دا ٹریچرس الائنس کتاب کا نام ہے. تریتا بارتر، ایسا کچھ، تریتا پارسی اس آدمی کا نام ہے. ہاں، وہ اصل جو ہے جاپانی ہے، لیکن امریکہ میں رہتا ہے، امریکی نیشنلٹی اس کو حاصل ہے. اس کے اندر سب کچھ اس نے واضح کر کے لکھ دیا.